السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زید۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے محترم ناظرین کرام، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا سب مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے اور حدیث بھی ایک ہے، اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، بیت اللہ مسجد الحرام ہمارا پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا ایک ہی ہے، اور مسجد نبی رسول اللہ کی مسجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہ بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک ہی ہے، ہم اس پر سب متفق ہیں۔ تو ہمارے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ میرے بھائیو غور کرنا، جب قرآن ہمارے پاس کتاب ہے اور اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اپنی اصل شکل میں اصل حالت میں قرآن ہمارے پاس ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، بیت اللہ سب اس پر متفق ہے مسلمان کہ اگر عمرہ ہوتا ہے تو بیت اللہ میں جا کر، حج ہوتا ہے تو بیت اللہ میں جا کر، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کو دیکھنا ہے تو وہ مدینہ منورہ میں ہی جانا پڑے گا اور وہاں پر ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ اس پر سارے ہم متفق ہیں، تو ہمارے اندر اختلاف کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، میں ایک سوچ لے کر اٹھاؤں، اپنے اندر ایک فکر لے کر اٹھاؤں کہ جب قرآن ایک اور حدیث ایک، تو ہم جدا جدا کیوں ہیں؟ جدا جدا کیوں؟ یا تو ہمارے مقاصد جدا جدا ہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہو کہ ہمارے لیے نظام قرآن ہے اور حدیث ہے، اگر یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر ایک ہی ہمارا مقصد ہے قرآن اور حدیث پر چلنا، پھر ہم فرقے جدا جدا، ہر کسی کی الگ مسجد ہے، وہ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، دوسری چلے جائے وہ کہتے ہیں بھی ہمارے مسجد میں نہ داخل ہو، اور مسجدیں ساری کی ساری اللہ کا گھر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ساری دنیا کو ایک امت کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے، مسلمانوں کو قوت بنانے کے لیے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے میں کوشش اور محنت کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمان جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اس میں میرے بزرگ حضرات، نوجوان، بچے، بیٹے، اور اسی طرح معززات ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، اور کالجوں اور سکولوں میں پڑھنے والے خواتین و حضرات، بچے اور بچیاں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جن تک میرا پیغام پہنچ جائے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا یہ میرے اوپر قرض ہوگا کہ آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں، میرا یہ ویڈیو پیغام ہر جگہ پر آپ بھیجیں، اور میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے شامل ہو کہ ہماری صرف غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جتنی امت ہے وہ سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمع ہو جائے اور قرآن کو پڑھنے والی ہو جائے اور حدیث کو پڑھنے والی ہو جائے۔ ہر بندہ دیکھے کہ میرے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے، اور ہم اس کو دین سمجھ کر کرتے جائیں۔ جب اللہ کے پاس آ جائیں تو اللہ کہیں یہ تو میرا دین نہیں تھا، یہ تو آپ اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کے پیچھے لگ کر میں نے تو یہ دین نہیں دیا، وہاں آدمی کتنا پریشان ہوگا۔ آپ مجھے غور سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک بندہ اپنا مکان تعمیر کرتا ہے اور اس کا نقشہ بناتا ہے، نقشہ بنانے کے بعد کسی وہ بندے سے بات کرتا ہے، انجینئر سے بات کرتا ہے جو عمارتیں بناتے ہیں کہ بھئی یہ میرا نقشہ ہے، اس کے مطابق مجھے اتنے مرلے کا میرا پلاٹ ہے، یہ میرا نقشہ اس کے مطابق چاہیے۔ اب وہ جب بنانے لگتا ہے اس کے اندر اس نے باتھ روم، واش روم جو ہے کھلے رکھے ہوئے ہیں، کچن بھی کھلا رکھا ہوا ہے، کمروں میں تھوڑی سی گنجائش کر کے تاکہ گھر کے اندر نہانے کا اچھا انتظام ہو اور کھانے پکانے کے لیے کچن کا اچھا انتظام ہو۔
تو گھر میں سارے ہی کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے نقشہ اس نے بنایا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، جس طرح وہ اپنے لائف سٹائل رکھنا چاہتا ہے اس کے مطابق۔ اب جو انجینئر ہے وہ ٹھیکیدار لگاتا ہے اور وہ مشورہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس نے تو واش روم بڑے کھلے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور کچن بھی اس نے بہت بڑا رکھ دیا ہے۔ وہ کچن چھوٹا کر دیتا ہے، واش روم چھوٹے کر دیتا ہے اور روم کو بڑے کر دیتا ہے۔ جب وہ مکان بناتا ہے تو جو مالک ہے وہ وزٹ کرتا ہے کہ بھئی میرا مکان جو ہے انجینئر نے تیار کروا دیا ہے، اب مستری مزدور کام کر کے نکل چکے ہیں۔ وہ آ کر دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے آپ کے روم بڑے کر دیے ہیں اور تاکہ آپ کے رہنے والے روم زیادہ بڑے ہوں۔ اور وہ بندہ جب واش روم میں جاتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے اس کے ذہن کے مطابق، اس کے مائنڈ کے مطابق وہ بہت چھوٹے ہیں۔ اور جب وہ اپنی بیگم کو لے کر کچن میں پہنچتا ہے تو اس کی بیگم کہتی ہے یہ کون سا کھڈا بنا دیا آپ نے، ہم نے یہ نقشہ بنایا تھا، کچن میں ہم نے کھانا پکانا ہوتا ہے، کافی چیزیں رکھنی ہوتی ہے اور ادھر بیٹھ کر کچھ گوشت سبزیاں وغیرہ کاٹنی ہوتی ہے، میں نے اس سسٹم کے مطابق میں نے پیمائش دی تھی، یہ تو بہت چھوٹا کچن کر دیا ہے۔ اور جناب انجینئر کہتا ہے دیکھو ہم نے کمرے کتنے بڑے بنا دیے۔ وہ کہتا ہے بھائی ہم گھر میں 5-6 افراد ہیں، اتنے کمرے ہیں، ہم نے کمروں کی پیمائش اس حساب سے دی ہے کہ ہر کمرے میں 2 یا 3 افراد سوئیں گے، 2 یا 3 بیڈ کی ہمیں ضرورت تھی، اس کے مطابق ہم نے اس کی پیمائش دی تھی۔ واش روم ساتھ ہم نے اس کے حساب سے بڑا رکھا تھا کہ آدمی صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے نہائے اور طہارت صحیح طریقے سے ہو۔ اور کچن ہم نے اس اعتبار سے دیا تھا کہ ہمارے گھر کے کھانوں کے جو ترتیب ہے اس کو بنانے کے لیے جتنی جگہ چاہیے تھی ہم نے دی تھی۔ آپ نے تو یہ بہت ظلم کیا ہمارے ساتھ، ہماری مرضی کے مطابق آپ نے نہ تو روم بنائے ہیں، نہ واش روم بنائے ہیں اور نہ جو ہے کچن بنایا ہے۔ اب اور غور کریں، انجینئر نے کوشش کی ہے کمرے بڑے کر دوں، ٹھیکیداروں نے سوچا ہے کہ ان کے کمرے بڑے ہو جائیں، لیکن جو نقشہ ہے اس کے مطابق مکان نہیں ہے۔ اب غور کریں، مجھے آپ انصاف کے ساتھ بتائیں، جس مالک نے پہلے پیسے لگا کر نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بنایا، اس کی مرضی کے مطابق اگر وہ بلڈنگ اس نے عمارت تیار نہیں کی تو مالک اس پر راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ بالکل ناراض ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں نے یہاں پر رہنا تھا، اپنی ساری زندگی کے لیے میں نے یہ مکان بنایا تھا، میری مرضی کے مطابق نہ کمرے ہیں، نہ واش روم ہے، نہ کچن ہے، تو ہماری تو زندگی مشکل بن جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہے گا مالک انجینئر کو اور ٹھیکیداروں کو تم نے میرا پیسہ برباد کیا ہے۔ میرے بھائی اسی طرح جب ہم اللہ ذوالجلال کے پاس قیامت والے دن جائیں گے، اللہ ذوالجلال کہیں گے، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندو تمہارے پاس میں نے اپنا نبی بھیجا، اور نبی بھی عام سا نہیں، خاتم النبیین آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے۔ انہوں نے جناب اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم مکمل نظام، مکمل شریعت تم کو دی۔ نماز کا حکم قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر آپ کو اونچی قرات سے، ہلکی قرات سے پڑھ کر دکھائے، فرض تمہیں پڑھ کر دکھائے، نفل، سنتیں، تہجد سب کچھ پڑھ کر دکھائی، ہر کام خود کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ کے دین کو آگے پہنچایا، اور محدثین ائمہ کرام نے رسول اللہ کی ساری حدیثوں کو جمع کر کے ہمارے سامنے لے آئے۔ اللہ کہتے ہیں کون سی بات ہے جو تمہارے تک ہماری نہیں پہنچی اور تم نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہے؟ ہم نے جو نظام دیا تھا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اس کے مطابق تیرا کوئی عمل نہیں ہے۔ وہاں بندہ کتنا پریشان ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال مشکل اپنے آپ کو ڈال کر مشکل ترین اعمال کر کے آیا ہوں۔ آج اللہ کہتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں بندے یہ بھی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تیری نماز میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تیری زکوٰۃ، تیرا عمرہ، تیرا حج، تیرا خرچ کرنا یہ تو اپنے طریقے نکالتا رہا ہے۔ یہاں پر خرچ کرنے کے لیے میں نے تو کہیں حکم دیا ہی نہیں ہے، جہاں پر میں نے کہا تھا خرچ کرو وہاں تو نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں ان کو اچھی خوراک دو، ان کو پھل دو،
ان کو سبزیاں دو، ان کو گوشت دو، ان کو دودھ دو، ان کا علاج کرواؤ، ان کے لیے نئے بستر، ان کے لیے اچھے کمرے، ان کی خدمت کرو۔ تم نے جب والدین حیات تھے نہ ان کو دوائی لے کر دی، نہ ان کو اچھا لباس دیا، نہ ان کو پھل کھلائے، نہ ان کو اچھی سبزیاں گوشت دیا۔ وہ بیچارے شکوہ کرتے رہے کہ بچوں کو پڑھایا لکھایا، آج بچے افسر ہیں، بچے اور ان کی بیگم اور ان کے بچے آگے عیش کر رہے ہیں، ہمیں بچا ہوا کھانا دیتے ہیں، گلا سڑا فروٹ دیتے ہیں، تو ہم پریشان ہیں۔ ہم نے ان کو دینی تعلیم دیتے تو آج یہ ہماری خدمت کرتے، ان کو ڈاکٹر انجینئر بنایا، آج ہمارے بچے، ہم ترستے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر بھی اچھا پھل ہو، ہمارے جسم پر بھی اچھا لباس ہو، ہمارے اچھے شوز ہوں۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے، تجھے حکم دیا تھا ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کو اچھے فروٹ دینا، اچھی غذا دینا، اچھی خوراک دینا، اچھا لباس دینا، ان کو پھل اور میڈیسن لے کر دینا۔ زندگی میں ماں باپ کو تو نے کچھ نہیں دیا، اور جب یہ فوت ہو گئے تو پھر تو نے تیسرے دن، تو نے 7ویں دن، تو نے 40ویں دن بڑے بڑے جناب بکرے ذبح کیے، تو نے جناب گائے ذبح کی، تو نے جناب بڑے بڑے انتظامات کیے، تو نے 50 60 دیگیں گوشت کی اور چاولوں کی اور بریانی کی پکا کر لوگوں کو کھلائی۔ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو کھلانا، میں نے تو کہا تھا ماں باپ کو زندگی میں کھلانا۔ آپ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کو میڈیسن نہیں لے کر دیتے، اور ان کو اچھا کھانا نہیں دیتے، ان کو اچھا لباس نہیں دیتے، ان کو اچھا پھل نہیں دیتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں کو آپ پھل دیں گے، لوگوں کو کپڑے دیں گے، لوگوں کو خرچ کریں گے، لو جی ہمارے والد کو ثواب جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا اس زندگی میں ان پر خرچ کرو، وہ تو تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ جو ان کے مرنے کے بعد تم نے کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے تو اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے لیے، اپنے ناک کو رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے تو خرچ کیا ہے، میں نے تو یہ خرچ کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کہیں گے میری مرضی تھی والدین کو کھلاتا، تو نے والدین کو کھلایا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت والے دن اللہ ذوالجلال کے سامنے بندہ آئے گا، بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئے گا۔ اللہ کہیں گے یہ اعمال تو کہتا ہے نیک ہے، میری مرضی کے مطابق تو نہیں ہے، میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہی نہیں کیا۔ فرمایا کوئی ایسا عمل آئے جس پر اس پر میرا طریقہ نہ ہو، میری حدیث نہ ہو، میری مہر نہ لگے، وہ مردود ہے۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں دیکھنے والے تمام میرے بھائی بہنیں اس بات کے گواہ ہو جائیں، میں نے آپ سب تک پیغام پہنچا دیا ہے، آپ میرے ساتھ شامل ہو، ہم مل کر مسلمانوں کو سمجھائیں گے ہمارا دین کیا ہے اور ہم دین سے کتنے باہر نکل چکے ہیں۔ آؤ لوٹ آؤ، ابھی ہماری زندگی ہے، ہمارے سانس چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہمارے کان کام کر، ہمارا جسم ابھی تک عبادت کر رہا ہے۔ ہم استغفار کریں، جو کام سنت کے مطابق ہیں خوش آمدید مرحبا وہ کریں، جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ چھوڑ دیں۔ اگر نہیں چھوڑیں گے وہی اعمال کل تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بنیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جو ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، ہم نے ان کو بھی کلمہ پڑھانا ہے، ان کو بھی دعوت دینی ہے، ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں پوری امت کو ایک کرنے کے لیے، متفق کرنے کے لیے، ایک ہماری مسجد، سبھی محلے والے اسی میں نماز پڑھیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، آئے اللہ کے گھر میں نماز پڑھے اور اللہ کی بات کرے اللہ کے طریقے کے مطابق۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام اگر آپ کو پسند ہے تو یہ میرے اوپر، آپ کے اوپر یہ قرض ہے، آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں وہاں آپ ضرور شیئر کریں، اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ جو میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بچے جو بھی میرے پیغام کو سن رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بنفس نفیس شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور جو سننے والے چاہتے ہیں کہ ہم جناب 10 مرلے 5 مرلے 1 ایکڑ جگہ لے کر اللہ کے دین کی دعوت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔
کیونکہ میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ اور بہت بڑی جامع مسجد بنا رہا ہوں، اس میں کسی مسلک کی نہیں، سب مسلمانوں کی وہ مسجد ہو، اس میں آئیں، اللہ کے نظام کے مطابق جو اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث جو ہمیں کہتی ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ آؤ، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے میرے ساتھ شامل ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بھائیوں بیٹوں ماؤں بہنوں کی ضرورت ہے، سب مل کر پہلے بنفس نفیس آپ میرے ساتھ شامل ہوں، پھر جن کو اللہ نے مال دیا وہ اپنا مال بھیجے، انشاءاللہ ہم مل کر بہت بڑا ادارہ تعمیر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہاں پر ہم تشکیل دیں گے جو ہماری بڑی بہنیں بیٹیاں گھروں میں شادی شدہ ہیں ان کی تعلیم کے لیے، اور ہمارے وہ بھائی جو کہ شادی شدہ ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں ملازمتیں، ان کی تعلیم کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے کورس بنانے ہیں، تاکہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو جس کو یہ نہ پتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب عرش کے اوپر ہے اور ہم اس کے کتنے قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہمارا عرش پر ہے، ہم زمین پر ہیں، لیکن ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، سیڑھی لگانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو شارک ہے جسم کے اندر ہے، اللہ کہتے ہیں یہ شارک کاٹ دے تیری زندگی ختم ہے، یہ شارک تیرے اتنے قریب نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس شارک سے ہم تیرے زیادہ قریب ہیں۔ جو اتنا ہمارا قریب رب ہے، اس نے جو ہمیں دین دیا ہے، وہ قرآن دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دی ہے، اس پر ہم نے مل کر محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ جو تیرا دین ہے وہی ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ جو تیرے نبی کا فرمان ہے سچا اور سچا وہی ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے اندر ایسی بدعات ہیں، ایسی خرافات ہیں جو دین نہیں ہے، اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم ان کو دیوار پر ماریں اور سنت کو اور قرآن کو سینے سے لگائیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے مجھے اور میرے سننے والوں کو جتنی ہماری مشکلات ہیں اللہ رفع فرمائے، اور ہماری دعوت کے درمیان جتنی دیواریں ہیں اور جتنی رکاوٹیں ہیں، مشکل ہیں، پریشانی، اللہ تو میرا رب ہے، اپنی رحمت سے سب رکاوٹوں کو دور کر دے، ہم تیرے دین کو پھیلانے کے لیے لگے رہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے تو اللہ ہماری یہ خدمات کو قبول فرمائے۔ جو بہن بھائی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دین پر چلانا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ شامل ہوں، میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور مجھے کہیں قاری صاحب آپ نہیں اکیلے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے پوری دنیا کو قرآن اور حدیث پر چلانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔